السلام علیکم پاکستانیوں سنو، یہ حامد میر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے کے ساتھ دھوکہ کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ الیکشن کے نام پہ آپ کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ سینئر صحافی، ان کو یعنی کہ جو بھی مقتدر ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے اعتماد میں لیتے ہیں، ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں. دیکھا نہیں ابھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کبھی آپ بولتے ہو فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے، کبھی فلاں برا ہے کہ فلاں فرشتہ ہے، اور پھر وہ فرشتہ جو ہے اس کو پھر آپ بولتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سب چیزیں جانتے ہیں. تو سنیے ذرا، یعنی کہ حامد میر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے نام پہ آپ کے ساتھ جو فراڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ الیکشن پہلے ہی رزلٹ جو ہے نا وہ تیار ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. وہ آپ کو دیکھے سنیں، ان کی زبانی سنیں کہ یعنی کہ کیسے رزلٹ تیار ہوتے ہیں اور کیسے ان کو پتہ. وہ ابھی 223 میں الیکشن ہوئے نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے گی، کیسے جیتے گی. تو یہ دیکھ لیں، پھر آپ بھی سوچ سکتے ہیں. تو آپ خواہ وقت ضائع کرتے ہیں، ووٹ دینے جاتے ہیں، لیکن نتیجے تو پہلے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ میرے پاکستان کی، خاص کر پاکستانی کی مدد کرے. 75 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستانیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو سنیے ہم دیکھیں، جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے میرے سمیت بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں، ہمیں الیکشن کے رزلٹ کا پہلے سے پتا تھا. تو اسی طرح یہ جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے رزلٹ کے بارے میں کوئی آپ کو سروے وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا رزلٹ آپ کو میرا خیال ہے پہلے ہی پتہ ہوگا، بلکہ مجھے تو شاید ابھی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے. تو یہ اس میں ابھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں یا میری پارٹی کا فلاں لیڈر اگلا وزیر اعظم ہے تو ان کو بڑی غلط فہمی ہے. یہ الیکشن جو ہے، اس الیکشن میں ایک بہت براڈ بیسڈ الائنس جو ہے اس کو حصہ لینا پڑے گا، اور اس براڈ بیسڈ الائنس میں صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوں گے. اس میں یہ جو نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں یہ بھی پارٹیاں شامل ہوں گی. کچھ نیشنلسٹ پارٹیاں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو پہلے سے اس حکومت کا حصہ ہیں، میر ان صاحب کو بھی شامل میں کیا یہ جائے گا. جاننا چاہ رہا ہوں تو کہ ایک سیاسی اتحاد تو الیکشن میں نہیں ہوگا نا، مخالف ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، ایک ڈویژن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، پچ ہوتی ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی نہیں ہے، مثال کے طور پہ سائٹ پر ہے، تو پھر یہ اس دو بڑی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن ہوگا، یا یہ سب ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا پہلے سے ہی؟ ان کو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے کچھ بیانات دیے، پھر انہوں نے ان بیانات کو واپس لیا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو بیان ہے یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. تو اس بیان میں ساری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے.